فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم بھی بیان شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے انشاءاللہ الکریم بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت کر لیں رضا الہی کے لیے، انشاءاللہ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور جب بھی مسجد میں آیا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے یا نہیں بھی پڑھتے رہیں گے، تب بھی آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اعتکاف کی نیت عربی کے اندر جو ہے وہ یہ نیت ہے، آئیے مل کر کر لیتے ہیں۔ نویت سنت الاعتکاف، جس کو عربی میں نہیں آتی وہ اردو میں، پنجابی میں، جون سی بھی مطلب زبان میں آتی ہے، وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ پنجابی میں نفلی اعتکاف دی نیت کرنا وا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو پنجابی ہے، پٹھان ہے، کوئی بھی زبان ہے، میواتی ہے، اپنی بولی میں کر لے، کیونکہ میرا رب تو سب بولیاں جانتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب انشاءاللہ الکریم ملتا رہے گا۔ پیارے اسلام بھائیوں، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کس پر؟ اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھی پڑھو۔ درود بھی پڑھنا ہے اور خوب سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو الحمدللہ سنی کو تو بار بار موقع ملتا ہے درود پڑھنے کا، تو انشاءاللہ الکریم جب تک درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ درود پاک کی فضیلت آئیے ہم بھی حصول برکت کے لیے سن لیتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یہ کس کو اللہ پاک فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ اللہ پاک قرآن میں اپنے محبوب کے اخلاق بیان کر رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق جو ہیں یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ آپ تو آپ کے اخلاق، آپ کے بولنے کا طریقہ یہ سب سے عظیم ہے۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت یعنی آپ کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد وہ یہی تھا کہ حسن اخلاق کو عام کیا جائے، کہ لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ حسن اخلاق اپنائے جائے۔ ایک ہوتے ہیں اخلاق برے بھی، جس کو کہتے ہیں یہ بندہ بد اخلاق ہے، اس کو بولنے کی ذرا تمیز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بد اخلاق بندہ، کہ اس کو بولنے کی ذرا تمیز نہیں ہے، یہ جب بھی بولتا ہے
ہر ایک کی عزت جو ہے وہ مٹی میں ملا دیتا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بندے بچتے بھی ہیں کہ یہ بد اخلاق ہے. اور ایک ہوتے ہیں حسن اخلاق، کہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کے اخلاق اتنے پیارے ہوتے ہیں، اس کے بول اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے بندہ. وہ بولتا ہے تو دل کرتا ہے یہ بولتا رہے اور میں سنتا رہا. اور اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق، یعنی اچھے اخلاق والا، اچھے انداز سے بولنے والا. اس کو تمیز ہے، اس کو مینرز ہیں. اپنے ماں باپ سے کس طرح بات کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے میں نے کس طرح بات کرنی ہے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے میں نے کس طرح بات کرنی ہے. یہ مینرز، یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کس کو؟ جو اچھے اخلاق والا ہو. اور آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے. مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو بہتر کروں، ان کو اچھا کروں اور ان کو نکھاروں، کہ یہ ہر ایک سے بات کرے تو پتہ چلے کہ واقعی یہ حضور کا امتی بول رہا ہے. تو ہمارے اخلاق بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہدایت بخشش میں حضور کے اخلاق پر کیا کمال کا شعر لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. خلق یعنی اخلاق کو عظیم کہا. کس نے؟ رب نے قرآن میں فرمایا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب یقیناً تمہارے جو اخلاق ہیں عظیم ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں آپ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کا انداز اپنے امتیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، چاہے کافر بھی ہوتے تو وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے کہ حضور کے اخلاق واقعی حسن اخلاق والے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، قائد ہیں، لیڈر ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں، اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، ہمیں بھی اچھے اخلاق اپنانے چاہیے. تو انشاءاللہ الکریم پھر اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. اور اس کی مثال پہلے میں آپ کو احادیث کریمہ سے ہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق قرآن نے تو بیان کیے اور احادیث کے اندر بھی حضور کے اخلاق کو ذکر کیا گیا. اخلاق معنی سمجھ آ گیا نا جی؟ ایک ہوتے ہیں اچھے اخلاق، ایک ہوتے ہیں برے اخلاق. اب بندہ اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بولتا ہے تو خوشبو آتی ہے، یا یہ بولتا ہے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں، یار یہ چپ ہی کر جائے تو بہتر ہے. یہ جب بھی بولتا ہے برے الفاظ ہی استعمال کرتا ہے. اب یہ ہم نے اپنے اوپر جج کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے، اندازہ لگانا ہے، اپنے نفس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ میری وجہ سے لوگ دین کے، اسلام کے، میرے رشتہ داروں کے قریب آتے ہیں، یا میرے بولنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں. یہ ہم نے غور کرنا ہے. اور دیکھیں میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے تھے. حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے بڑے. کہتے ہیں، آپ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھی، تو کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں 2-3 دن تک تمہیں پیسے دے دوں گا. حضور نے خریدی تھی، تو لہٰذا
3 دن کے بعد، ابھی حالانکہ 2-3 دن باقی تھے، جو تاریخ طے ہوئی تھی کہ اس تاریخ کو تمہارے پیسے دے دوں گا، 2-3 دن رہتے تھے، لہذا وہ مسجد کے اندر حضرت سیدنا زید بن ثانہ کہتے ہیں ابھی میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، میں مسجد کے اندر آیا اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، اور دامن پکڑ کر سخت نظروں کے ساتھ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ چیز لے لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے۔ جب یہ الفاظ کہے تو وہاں پر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر موجود تھے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے غصے سے اس سے کہا کہ اے دشمن رسول، اے اللہ پاک کے دشمن، کیا تو اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہا ہے؟ اگر مجھے حضور کے ادب کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، کہ تجھے تمیز نہیں ہے بولنے کی، اخلاق تجھے نہیں ہے بولنے کے کس طرح میں نے بات کرنی ہے، اور بات بھی کس کے سامنے ہو رہی ہے جو امام الانبیاء ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اور تم ان کے سامنے ایسے الفاظ یوز کر رہے ہو، اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہو۔ جب یہ حضرت عمر نے کہا نا، حضور علیہ السلام نے بطور عاجزی انکساری کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، تمہیں تو ہم دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا اس بندے کو کہ تم نرمی کے ساتھ بات کرو، اس کو پیار سے سمجھانا تھا، آپ مجھے ترغیب دلاتے کہ میں ان کا قرضہ دے دوں۔ تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو سامان بنتا ہے، جو میں نے کھجوریں لی تھی وہ کھجوریں بھی دے دو، اور تم نے ان کو تیکھی نظروں کے ساتھ، غصے کی نظروں کے ساتھ دیکھا تھا، تو لہذا کچھ کھجوریں مزید اور زیادہ دے دو۔ جب اس کو کھجوریں دی، حضرت زید بن ثانہ کو کہتے ابھی میں اس وقت بھی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، کہتے جب مجھے کھجوریں دی تو میں نے دیکھی تو زیادہ، میں نے پوچھا اے عمر، میں نے تو اتنی کھجوریں حضور علیہ السلام کو دی بھی نہیں، لہذا تم مجھے زیادہ دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے ہی فرمایا ہے کہ عمر تم نے ان کو تیکھی نظروں کے ساتھ دیکھا تھا، غصے والی نظروں کے ساتھ دیکھا تھا، تو لہذا اب کھجوریں زیادہ دو۔ جب یہ بات سنی تو اس کے بعد زید بن ثانہ کہنے لگے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہا کہ میں یہودیوں کا بڑا عالم بھی ہوں، مجھے تورات زبانی یاد ہے، مجھے تورات کے بارے میں ساری معلومات ہے۔ تو کہا کہ تمہیں تو تورات آتی ہے، اس میں میرے حضور کی شان لکھی ہے، تو تم نے پھر گستاخی کیوں کی، ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی، لیکن 2 نشانیاں باقی تھی، تو لہٰذا میں نے وہ پوری کرنی تھی، میں نے تسلی کرنی تھی، اس لیے میں نے یہ انداز اپنایا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ زید بن ثانہ وہ 2 نشانیاں اور کون سی ہیں؟ تو کہا کہ ایک نشانی یہ کہ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر بھاری ہو جائے گی، یعنی غالب ہو جائے گی، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا، اس طرح بولے گا، تو ان کی قوت برداشت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، اور تو میں نے دیکھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور دوسری یہ عادت کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت والا میں برتاؤ کروں گا، ان کا صبر و تحمل، حلم جو ہے وہ مزید بڑھتا جائے گا۔ اور کہتے ہیں میں نے یہ 2 نشانیاں بھی آپ کے اندر پالی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عمر گواہ ہو جاؤ کہ میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو اس کے بعد زید بن ثانہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر۔
یہ تھی اخلاق کی برکت کہ اس نے کیا سلوک کیا. 2-3 دن باقی ہیں جو وعدہ کیا کہ پیسے دے دوں گا, ابھی 2-3 دن باقی ہیں, پہلے مسجد میں آ کے حضور کا دامن کھینچ رہا ہے, سختی کے ساتھ بولا ہے. حالانکہ حضور کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں, اللہ کے نبی ہیں, ساری امت کے پیشوا ہیں. سلوک ایسا کیا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال نہیں فرمایا, غصہ نہیں کیا, بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھایا. جب حسن اخلاق, اچھے اخلاق اپنائے تو اس کی برکت دیکھیں کہ وہ یہودیوں کا عالم تھا, لیکن اللہ پاک نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ ہوتی ہے اخلاق کی برکت. اچھے اخلاق جو بھی اپنائے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. بہرحال پیارے اسلام بھائیوں, ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھے اخلاق اپنائیں. اور حضور نے فرمایا احسن خلقک, یعنی اپنے اخلاق سنوارو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو, کیونکہ مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے, اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو اچھا کروں, بہتر کروں. تو آج پیارے اسلام بھائیوں ہمیں بھی غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارے اخلاق کس طرح ہیں. ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو اتنے پیارے, اتنے سونے کہ کافر بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ جب بھی بولتے ہیں میٹھا ہی بولتے ہیں, یہ جب بھی بولتے ہیں اس نے اخلاق کے ساتھ ہی بولتے ہیں. کبھی ان کو بدخلقی کرتے نہیں دیکھا, کبھی ان کو برے الفاظ کے ساتھ بولتا نہیں دیکھا. ارے یہ بات ہوئی نا کہ دشمن جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے, دشمن تعریف کر رہا ہے کہ یہ سچ ہی بولتے ہیں, اور بولتے ہیں تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہی بولتے ہیں. اور سنیے پیارے اسلام بھائیوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ وہ شخص مجھے محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. حضور کو جو پسند ہے وہ بندہ پسند ہے جس کے اخلاق پسند ہے. آج ہم اپنے اپنے گروہ بہانوں میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے, ہم کس طرح بولتے ہیں, اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. اور سنیے, یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں. اب سنیں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت میں کہ عمدہ اخلاق کے بارے میں نہ بتا دوں کہ عمدہ اخلاق کیا ہیں. صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے, رشتہ داری توڑے, تم اسے جوڑو. حضور نے فرمایا جو تم سے قطع تعلقی کرے, رشتہ داری توڑے, تم اس کے ساتھ کیا کرو, رشتہ داری جوڑو. اور فرمایا جو تمہیں محروم کرے, نہ دے, تم اسے عطا کرو. جو تمہیں نہیں دے رہا, حضور فرما رہے تم اس کو دو. اور ساتھ ہی فرمایا اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کر دو. لیکن آج کیا صورتحال ہے, نہیں جی مینوں نہیں بلانا تو میں بھی نہیں بلانا, چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہیں, چاہے میری ماں کیوں نہیں ہے, باپ کیوں نہیں ہے, بہنوں کے ساتھ رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. میرے حضور تو فرما رہے ہیں جو تم سے قطع تعلقی کرے, وہ کہہ رہا نہیں بلانا, آپ کہیں میں بلاؤں گا تجھے. لیکن آگے سے ہمارا کیا جواب ہوتا ہے, نہیں بلانا تو نہ بلا, چل اپنا راہ ناپ لے, چل اپنے رستے پر ہو. آگے سے ہم اکڑ کے ساتھ یہ کہتے ہیں. ارے ہمارے حضور تو یہ تعلیم کر رہے ہیں جو تم سے رشتہ داری توڑ رہا ہے, جو تمہیں نہیں بلا رہا تم اس کو بلاؤ. اور حضور فرما رہے جو تمہیں نہیں دے رہا, محروم کر رہا ہے, تم اس کو دو, تم اس کو دو. آج کیا ہوتا ہے, قربانی کا موقع ہو یا اسی طرح مال آ جائے تو محروم کیا جاتا ہے. نہیں جی انہیں گوشت نہیں بھیجا, انہوں کیوں دئیے گوشت,
اس کو کیوں گوشت دیں، اس کو کیوں ہم پیسے دیں؟ اب اس کے پاس پیسے نہیں مدد کر رہے، وہ سگا بھائی وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، ہاسپٹل میں ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نہیں دیتے، اڑ جاتے ہیں، نہیں اس نے میری باری بھی نہیں دیے تھے، میں بھی کاروبار میں پھنسا تھا، میں نے مانگے تھے نہیں دیے، تو لہٰذا ہم بھی منع کر دیتے ہیں آگے سے کہ نہیں بھائی نہیں دینے پیسے نہیں، پھر بعد میں 40ویں پہ دیگے دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے ہوگی، اور بھائی وہ دیگ اب کیا کریں، اس کو چاٹیں؟ جب زندہ تھا تب اس کی خدمت کی نہیں، تب اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا نہیں، اسی اکڑ میں لگے رہے کہ اس نے نہیں دیا تو میں نے بھی نہیں دینا۔ اور پھر جو ظلم کر دے، اگر کوئی جگہ پر ہماری قبضہ کر لے تو اس کو بلاتے ہی نہیں، یا ہمارے پیسے کھا لے بلاتے ہی نہیں ہے، زیادتی کر دے، نہیں جی نہیں، اس نے مجھے بازار کے اندر رشتہ داروں کے اندر مجھے ذلیل کیا تھا، اب تو نہیں میں اس کو بلاؤں گا، میں مر جاؤں اس کو بلاؤں گا، لیکن پھر بھی نہیں، بلکہ اوپر سے یہ نصیحتیں وصیتیں کر کے جا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، اس کو تو میرے نماز جنازہ کے اندر بھی شرکت نہ کر دینے، نہ اس کو میرا منہ دکھانا، ادھر تک بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا طریقہ تھا، یہ کافر اس طرح کرتے تھے، مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ مسلمان تو فرمایا گیا کہ نرم دل ہوتا ہے، مسلمان کی مثال دی گئی کس طرح، کھجور کے درخت سے، کہ جس طرح کھجور کا درخت جو ہوتا ہے آگے سے پھر جھکا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ جھک جائے، معاف کر دے، تو آپ معاف کریں گے اس امید سے کر دیں کہ اگر قیامت والے دن میں پکڑا گیا تو کیا پتا ہماری یہی نیکی کام آ جائے، کیا بندے تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا آج میں نے تجھے معاف کر دیا، کیا پتا رب کو یہی ادا پسند آ جائے معاف کرنے والی۔ لیکن آج پیارے اسلام بھائیوں ہمارے اخلاق اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اور سنیے ہمارے بزرگان دین کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، ایک بندے نے ایک بزرگ کو دعوت دی، اور اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، کس لیے کہ ان کے دیکھتے ہیں اخلاق چیک کرتے ہیں کہ ایک کتنا صبر والے بندے ہیں، کتنا صبر کر لیتے ہیں۔ دعوت دی کہ حضور کھانے پہ آ جانا، رات کا کھانا میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ آپ نے دعوت قبول کر لی، کیونکہ سنت مبارکہ ہے دعوت کو قبول کرنا، تو اللہ کے ولی تھے، آپ نے قبول کر لی۔ آپ جب رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کر آپ جب اس کے گھر گئے تو اس نے واپس لوٹا دیا، واپس لوٹا دیا، کہا کہ نہیں کوئی دعوت نہیں، کھانا وغیرہ نہیں ہے، کہا کہ آپ جائیں۔ آج اگر ہمیں یہ کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی دوست ہمارے ساتھ یوں کرے، آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں، موٹر سائیکل پر گاڑی پہ بٹھا کر آپ گئے اس کے گھر پر کہ اسپیشل دعوت دی، اب وہ دروازے پر سے واپس لٹا دے تو ہماری کیفیت، ہمارا انداز کیا ہوگا؟ لیکن بزرگان دین کا کیا انداز تھا کہ وہ حضور کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ آتا ہے کہ آپ نے ماتھے پر بل بھی نہیں لایا اور آپ واپس چل دیے۔ اب جیسے ہی دور گئے پھر بلا لیا آواز مار کے کہ چلے اچھا آ جائیں آ جائیں، پھر جب واپس آئے پھر واپس لٹا دیا۔ کہتے 2-3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ اب جب اس نے دیکھا تو وہ بندہ جو تھا، جو شرارت کر رہا تھا، جو آزمائش میں ڈال رہا تھا، اس نے پھر تعریف کی کہ واقعی آپ کے اندر بڑا صبر ہے، بڑا متاثر ہوا وہ بندہ۔ تو اس کے بعد آپ نے عاجزی کے طور پر کہا کہ یہ تو ایک کتے کی عادت ہوتی ہے کہ کتے کو بلاؤ تو وہ پالتو کتا آ جاتا ہے، اور جب اس کو بھگاؤ تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ کہا یہ تو کتے کی عادت ہے، یہ کوئی قابل غور بات تو نہیں ہے جس میں تم اتنا متاثر ہو رہے ہو۔ مطلب اتنی عاجزی کرتے ہوئے، اتنے پیار کے ساتھ اس کے ساتھ یہ بات کی، یہ اخلاق نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر بس مر مٹنے تک بات آ جاتی ہے کہ آئندہ کے بعد میرے خاندان میں سے، میری فیملی میں سے، میرے گھر والوں میں سے کوئی ان کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ باپ یہ بچوں کو سکھا رہا ہے
تو پھر یہ لڑائی چلتی آ رہی ہے اور پھر نسل در نسل چلتی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ تو نہیں، یہ اخلاق تو نہیں، حضور نے یہ تو نہیں سکھایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی حضور کے اخلاق اگر لوگوں نے دیکھنے ہیں تو وہ قرآن پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے حضور کے اخلاق سب سے عظیم اخلاق ہیں، سب سے پیارے اخلاق ہیں۔ لیکن آج پیارے اسلامی بھائیوں، معذرت کے ساتھ ہمارے اخلاق کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نہ باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ ماں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ بڑے بھائی کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے۔ ایسے ایسے بد اخلاق لوگ، اور پھر وہ نعرے کیا لگا رہے ہوتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور تجھ سے حضور کے اخلاق اپنائے نہیں جا رہے، تجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بات بات پر گالی بک رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا انداز تو یہ ہو چکا ہے، اور معذرت کے ساتھ اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اگر ایک عالم بھی سامنے کھڑا ہو یا ایک امام مسجد بھی سامنے کھڑا ہو، بات کے اندر گالی نکال کے اپنی بات کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی حیا نہیں ہوتی کہ یار ایک مذہبی بندہ، ایک عالم دین، ایک قاری صاحب، ایک حافظ صاحب، ایک پیر صاحب میرے سامنے کھڑے ہیں، میں ان کے سامنے گالی نکال کے ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ان کو بتا رہا ہوں، کوئی واقعہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یوں ہوا، تو 3-4 گالیاں تو ایسے ہی فری میں دے دیتے ہیں، اور جب تک بات مکمل ہوتی ہے تو درجنوں گالیوں کے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب نے اتنی گالیاں نکال دی۔ یہ تو منافق کی علامت ہے گالیاں دینا، مومن کی علامت نہیں گالی دینا۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے بخاری اور مسلم کی روایت میں فرمایا جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیوں پر اتر آتے ہیں، گالیاں تو ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، پھر اینٹیں پتھر لکڑ جو بھی ہاتھ میں آئے سب مار دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مومن کے اوصاف نہیں، بدخلقی کرنا، ہاں اس نے حسن اخلاق کا پیکر بننا حضور کی طرح، جس طرح حضور نے حسن اخلاق اپنایا کافروں کے ساتھ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تو حسن اخلاق اپنائیں۔ اور میں آپ کو یہ ابھی ریسنٹلی بھی اسی ہفتے کی بات ہے، 16 سال کا بچہ تقریباً، ابھی نہ داڑھی آئی ہے نہ منہ چھائی۔ ابھی میں ان کے پچھلے دنوں گھر پر گیا، باپ نے مجھے بلایا تھا تو میں گھر پر گیا، کہا کر صاحب یہ بالکل بات وغیرہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ تو وہ بتانے لگا کہ یہ 16 سال کا بچہ نہ ابھی داڑھی آئی ہے نہ منہ چھائی بالکل بھی۔ کہتا ہے میں نے ان کو ڈانٹا، غصے ہوا کہ اگر اس طرح کرنا ہے تو پھر میں نے تجھے نہیں بلانا۔ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ ابو کو، باپ کو کہہ رہا بکواس بند کر، بیٹا یہ باپ کو کہہ رہا بکواس بند کر۔ اور پہلے تو جرت نہیں ہوتی تھی ماں کے آگے بولنے کی، آج دیکھیں باپ کے سامنے تو مجال تھی اگر کوئی بول جاتا، لیکن آج یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، میں تو یقین کرے مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یار وہ باپ ہمارے لیے کتنی محنت کرے، اور وہ بیٹا ابھی صرف جوانی میں قدم رکھا ہے تو وہ کہہ رہا بکواس بند کر۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ دودھ کا خرچہ کتنا اٹھاتا ہے، اور جب تو پیدا ہوا تھا تیرے پیمپروں کا خرچہ کس نے اٹھایا تھا؟ اور تیرے باپ نے اٹھایا تھا، لیکن آج باپ کو کہہ رہا بکواس بند کر۔ معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان نسل تو اتنی بگڑ چکی ہے، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے بلکہ سنا ہے، اور یہ واقعی ہے کہ باپ کو تھپڑ مارے اولاد نے، اور پھر اولڈ ہاؤس ایسے نہیں بنے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل تو بالکل گمراہیت کی طرف جا رہی ہے۔ بولنے کا انداز نہیں ہوتا، باپ کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، ماں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے، بڑا بھائی ہے میں نے کس طرح بات کرنی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ بار تو ہمارے ایسے عاجزی کے ساتھ سر جھکا دیتے ہیں، جی جی حضور آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، لیکن جب یہی گھر میں جاتا ہے حکم کیا خاک کرے گا، یہ تو شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے نا گھر میں۔
کون ہے میرے آگے بولے گا؟ لیکن یہی گلی میں بھیگی بلی بن کر لوگوں کے سامنے جھک جھک کر جی اب اس کے کرتوت اگر گھر میں بتائے جائیں، جب گھر والے باہر بتائیں نا تو یقین نہ کریں، اور یقین کریں میں اس بچے کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، مجھے امید نہیں تھی کبھی بھی یہ بندہ اپنے باپ کو یہ کہے گا کہ بکواس بند کر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور لوگ یقین کریں پناہ مانگتے ہیں ہمارے بولنے سے۔ اللہ کرے یہ نہ ہی آئے، یہ شادی میں نہ ہی آئے، یہ جنازے میں نہ ہی آئے، یہ جب بھی بولتا ہے گندہ ہی بولتا ہے، بدخلقی کے ساتھ ہی بولتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اپنے اخلاق یہ اچھے رکھیں، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ مؤذن ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، مسلمان تو ہے نا، ہر ایک کے لیے ضروری ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، اور مذہبی بندہ جو ہے اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملے۔ اور یقین کریں کچھ لوگ تو اس طرح کی شکایات لگاتے ہیں کہ لو جی یہ تو سلام بھی تمیز سے نہیں لیتے، یہ تو سلام بھی صحیح سے نہیں لیتے، ایسے جیسے کوئی نفرت ہو۔ تو ایسا انداز پیارے اسلام بھائیوں مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر جب بھی ملاقات ہو، نمازوں کے بعد ملاقات ہو، باہر ملے، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگ دیکھ کر کہیں واقعی یار اس سے ملتا ہوں نا میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، میرے دل کو سکون آ جاتا ہے کہ واقعی یہ جب بھی بولتا ہے پھول ہی گرتے ہیں، موتی ہی گرتے ہیں، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سے کیڑے مگرمچھ پتہ نہیں کیا کیا گر رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم اپنے کردار پر غور کریں، ہم دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں بھی تو جھانکے نا یار، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم کس طرح بول رہے ہیں، ہم نے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ۔ ٹیلی تھون کا یہ ہر سال ٹیلی تھون منایا جاتا ہے، اس میں فی یونٹ جو ہوتا ہے وہ 10,000 کا ہوتا ہے، ایک یونٹ 10,000 کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں دعوت اسلامی کے لیے یعنی دین کی خدمت جو لوگ کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے پمفلٹ موجود ہے، آپ سب صرف یہ توجہ سے سنیں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ دین کا کتنا کام کر رہی ہے۔ آپ کو دنیاوی فلاحی کام بتاؤں، دعوت اسلامی کیا کام کر چکی ہے۔ اب تک دعوت اسلامی پاکستان کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکی ہے، اور اب تک کتنے افراد، کتنے گھر والوں کی جو خاص طور پر فلسطین کے اندر ہیں ان کی، اور جہاں پر زلزلہ ترکی کے اندر آیا وہاں پر دعوت اسلامی نے پہنچ کر ابھی تک تقریباً 5,000 سے گھر مرمت کر کے ان لوگوں کے لیے تیار کر دیا۔ 5,000 سے زیادہ گھر، آج ایک گھر کا بجلی کا بل نہیں دیکھا جا رہا۔ اور سنیں 75,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں، کس کے لیے؟ تھیلیسیمیا والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے 75,000 خون کی بوتلیں یہ ڈونیشن کر چکی ہے۔ اور الحمدللہ اسی طرح 20 سے زیادہ دارالفتہ جہاں پر مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، آپ کے کاروباری مسائلوں، طلاق کے مسائلوں، نکاح کے مسائلوں، یا اسی طرح وراثت کے مسائلوں، فی سبیل اللہ وہاں پر آپ جائیں، آپ کو شرعی مسئلہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ اور اسی طرح الحمدللہ پیارے اسلامی دعوت اسلامی صرف پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ادارے پاکستان کے اندر جو مدرسے ہیں 15,000 سے زیادہ ہیں، اور 4 لاکھ بچہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھ رہا ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور کتنے ملکوں کے اندر کام ہو رہا ہے یہ سنیں، بنگلہ دیش کے اندر 152 دعوت اسلامی کے ادارے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، 152 بنگلہ دیش میں۔ اسی طرح موزمبیق کے اندر 31، آسٹریلیا کے اندر 17، اٹلی کے اندر 20، اسپین کے اندر 25، سری لنکا میں 8، نائجیریا میں 9، کینیا میں 10، انڈونیشیا میں 10، ہانگ کانگ میں 10، اسی طرح
اور بھی تنزانیہ میں 6، ترکی کے اندر 5، گھانا، تھائی لینڈ، ہر مطلب ملک کے اندر دعوت اسلامی ادارے بنا چکی ہے، وہاں پر لوگوں کو مسلمان کر رہی ہے۔ جو کفار ملک ہے وہاں پر، ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک اسلام بھائی نے 111 غوث پاک کی نسبت سے 111 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اور الحمدللہ یہ سنیوں کا نیٹ ورک ہے، اہل سنت و جماعت حنفی بریلیوں کا نیٹ ورک ہے یہ الحمدللہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تو آپ میں سے ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں ہماری سنیوں کی جماعت ہے جو الحمدللہ پورے پاکستان میں بھی دین کا کام کر رہی ہے اور پوری دنیا میں بھی دین کا کام کر رہی ہے، فلاحی کام بھی کر رہی ہے، دینی کام بھی کر رہی ہے، اور دنیاوی طور پر بھی اسکول بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ دارالمدینہ اچھے لیول پر، آکسفورڈ لیول جو ہے، اسی طرح ہائی لیول جو ہے، جہاں پر اچھی پڑھائی اسکول کی دی جاتی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسی طرح یہ دارالمدینہ بنایا، اس کے اندر اچھی تربیت کی جاتی ہے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے انگلش بھی آ رہی ہوتی ہے، اردو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دین کی خدمت کون کر رہا ہے؟ دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے۔ کس کی دعوت اسلامی؟ ہماری دعوت اسلامی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اب دیکھیں، کیونکہ دعوت اسلامی صرف چندے پر چل رہی ہے، اس کی نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ باہر سے کوئی فنڈ کی ترکیب ہے، ایسا کوئی نہیں، سارا جو معاملہ ہے چندے پر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ملا دیں۔ آج میں بھی بیٹھا ہوں، الحمدللہ حفظ بھی کیا ہے، درس نظامی بھی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا بھی ہے، یہ یہاں تک قابل کیا کس نے؟ دعوت اسلامی نے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بول رہا ہوں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ تو یہ دین کی خدمت کر رہی ہے دعوت اسلامی، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ دین کی خدمت کرنے والی پارٹی ہے۔ یہ آخرت میں ہمارے لیے گھر بنے گا جو تیاری کروا رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جہاں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اب آپ یہ یاد رکھیں، چاہے وہ ادارہ ہے جہاں پر قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن پیسے آپ نے دیے ہیں، ڈونیٹ آپ نے کیا ہے، تبھی تو جا کے ادارہ بنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا جائے گا۔ تو ایک یونٹ 10,000 کا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ میں اپنا ذاتی یونٹ 10,000 انشاءاللہ میں اپنا جمع کرواؤں گا۔ تو آپ سب بھی کوشش کریں اپنا ایک ایک یونٹ جمع کروائے، جس سے نہیں کروایا جاتا چاہے وہ 100 ملا دے، 100 ملا دے، اپنا حصہ لازمی ملائے۔